ویلکم بیک. اسرائیل اور ایران جنگ خطے کے لیے یعنی خطے کے امن کی صورتحال جو ہے وہ کس قدر کشیدہ ہے اور کس قدر خراب ہو سکتی ہے, کیا خطرات لاحق ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے. فارمر امبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ایران میں بھی سرو کر چکے ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. آصف درانی صاحب, ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے کلوز ہیں وہ اس معاہدے سے ایران کے ساتھ, اور وہ دوستانہ جو راستہ ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ اسی کی کوشش کریں گے. پھر یکا یک ایسا کیا ہو گیا کہ بات جو ہے وہ حملے تک آ گئی ہے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی ایسا نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا ہو, something that you must have done that instigated the entire thing. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے نزدیک کیوں یہ حملے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے, ایران کو کسی بھی طور پہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کے حق میں نہیں ہے. امریکنز بھی اور اسرائیل قطعی نہیں چاہتا کہ ایران پیسفل پرپزز کے لیے بھی جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ایکسس کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ پیسفل پرپزز کے لیے بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی لیتے ہیں انڈر JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو نیوکلیر ڈیل تھا 2015 میں سائن ہوا, جس میں امریکہ بھی سگنیٹری تھا, اوباما ایڈمنسٹریشن اس وقت تھی جی, اور اس میں ایران کو اجازت دی گئی کہ وہ 3.67% یورینیم انریچ کر سکتا ہے فار پیسفل پرپزز. لیکن ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے اس معاہدے کو سراسر ریجیکٹ کر دیا. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اسرائیل شروع دن سے ہی اس کے خلاف تھا. سو مچ سو کہ بعض گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ سعودی عربیہ اور UAE جو ہے وہ بھی اس وقت اس کے خلاف تھے کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے کیا ہوا, اس سے یہ کہ جب امریکہ نکل گیا اس سے, اور انہوں نے اس وقت سے تھریٹ شروع کر دی, اور ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں, اقتصادی پابندیاں, سینکشنز جو ہیں وہ انہوں نے اور سخت کر دی. تو اس سے پھر ایران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہ ایک میسج دے, تو لہٰذا ایران نے تقریباً 60% تک انریچمنٹ کر دیا. ویپن گریڈ آپ کو معلوم ہوگا وہ 90% پلس پہ آ کے وہ انریچڈ اگر ہو جاتا ہے یورینیم تو وہ ویپن گریڈ میں آ جاتا ہے. اس سٹیج پہ تو نہیں آئے, لیکن ایران نے بہرحال یہ اعلان کہا کہ ہم نے یہ 60% تک کر لیا ہے. تو یہ چیز اب امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, اسرائیل کے لیے نہیں. اگرچہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اس میں امریکہ یہ کلیم کر رہے ہیں, سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا ہے کہ اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور, اس کو یہ اسرائیل کے جتنے انٹینشنز ہیں یا انہوں نے جس طرح سے جو اقدامات لیے وہ یقیناً ان کو پتہ تھا, اور اس لیے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ لا علم تھا اسرائیلی اٹیک کے سلسلے میں. اسرائیل نے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں پورے خطے کے لیے, اس میں پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ خطے کے لیے جو خطرات لاحق ہیں, I was just coming to that. لیکن اس سے قبل پہلے آپ نے کہا کہ امریکی صدر سیکریٹری مارکو روبیو نے یہ کہا کہ امریکہ نے اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا. لیکن آج جو پورے دن ہوا ہے, یعنی صبح کے اٹیکس ہوئے, پھر شام گئے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاہدہ ہر حال میں آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے, میں اگر یہ لفظ استعمال کروں تو غلط نہ ہوگا, کہ اٹس لائک اے تھریٹ, تنبیہ کی ہے انہوں نے کہ اگر ایران نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا یا وہ مٹ سکتا ہے. یہ تو, اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے کسی قسم کی جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب تو بڑے کلیئر الفاظ کے اندر ایران کے لیے بتا دیا گیا ہے, یہاں سے اب خطے کے جو ممالک ہیں, کیونکہ خطے کے جو ممالک کے امن ہے یا اس پورے خطے کا جو امن ہے اس کو خطرات لاحق ہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اگرچہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, خطے کے ممالک تو ہمیشہ سے کردار ادا کر سکتے تھے. اس میں سب سے بڑا فورم جو تھا OIC ہے,
لیکن وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں پیرالسس کا شکار ہے، اور وہ کچھ زیادہ سوائے ایک روٹین سٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اس میں اسرائیل اسی وجہ سے اس کو بھی شے ملی، اور باقی جو طاقتیں ہیں ان کو بھی اسی طرح شے ملی کہ OIC جس مقصد کے لیے بنی تھی، شروع میں تو پیلسٹائن کی آزادی کے لیے تھی، لیکن پھر بعد میں کامن مسلم کازز ہے، اس میں کشمیر ڈسپیوٹ بھی آ گیا، باقی جو بھی مسلم دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں یا جہاں پہ مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے کازز کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے، لیکن اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا. ایک عمل ہوا تھا 74 میں جب آئل ایمبارگو لگایا گیا، تو یہ امریکی اور دوسرے جو ہے وہ ان کو جو ہے ایک شاک ملا، تو انہوں نے بات بھی مانی. اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو شکست بھی ہوئی 73 کی ایجپشن وار میں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے متاسفانہ اسلامی دنیا میں وہ اتحاد نہیں ہے، اور اس کا جو فورم ہے وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام رہا ہے. باوجود اس کے کہ آج آپ نے دیکھا کہ قطر ہو، UAE ہو، دیگر سعودی عربیہ ہو، سب نے مذمت کی ہے اسرائیل کی اس اٹیک کے اوپر. جی ہاں، بالکل ایسے ہی. تو ہم یہ سمجھے کہ وہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن اگر اس خطے کے اندر جنگ رہے گی تو لپیٹ میں تو پورا مشرق وسطیٰ ہوگا. پھر بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں، اور اس میں خالی ایران ہی، اگر اسرائیل انیمی سمجھتا، خالی ایران ہی نہیں ہے، وہ باقی اسلامی دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں سیریا میں اب ان کی پسند کی حکومت ہے، لیکن وہ سلامی ٹیکٹکس کے تحت سیریا کے علاقوں کو مزید قبضہ کرتا جا رہا ہے اسرائیل، اور اس میں امریکہ کی جو ہے پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. امریکہ جن کو پہلے ٹیررسٹ کہتا تھا، داعش یا آئسس کہہ لیں، اس کے لیڈر تھے، وہ آج سیریا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ یہ پالیٹکس میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیں اس معاملے میں کوئی زیادہ نہ خوشبین ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس معاملے میں یہ جو بات کرتے ہیں جس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ معاہدے کے قریب تھے ایران کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ اب ہم مایوس ہو گئے ہیں. تو وہ بھی ان کے بیانات تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے کانٹیکس میں وہ کوئی کمپرومائز، امریکہ کی کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تیاری کی بات ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے P5 کا ذکر کیا، جس معاہدے کا آپ نے ذکر کیا جو اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہوا تھا، اور اس وقت کے صدر اوباما نے کیا بھی تھا، اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کیا. سو اس میں اس P5 کے اندر چائنا بھی ہے، اور چائنا نے آج یہ کہا بھی کہ آف کورس وہ تشویشناک، مطلب یہ جو پوری صورتحال ہے اس کو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو آفرڈ کہ وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک، کیونکہ اس ریجن کے اندر کم از کم ہمارے معاملے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایز اے ہول ہوگا، اور اس میں ایران کو جو سپورٹ جو ملے گی تو اس میں یقیناً چائنا اور رشیا دو ایسے پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے کہ جن کی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی. اس کا اظہار آج 2 دن پہلے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے ایک قرارداد پاس کی، اس میں چائنا اور رشیا نے اپوز کیا تھا، اور امریکہ اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. پاکستان نے ایبسٹین کیا. تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور رشیا وہ بہرحال ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.